في العلم والحلم والفيض والفضل واللطف والإحسان والكرم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آن العنایت کنز الہدایت امام الحضرت امیر المملکت طراز الحلال ناصر الملل سلطان الطریقت برحان الحقیقت زینت المعرفت شمس شریعت شفیع الامت کاشف الغمت علی حمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ عاصمہ والجبریل علیہ السلام خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وفوق سدرة المنتهى مقامها قاب قوسين ودنا مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سید ثقالین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین ودنا محبوب رب المشرقین و محبوب رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقالین نبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کتنا عجیب ہے یہ سماں بھی کتنا عجیب ہے میرے لب پہ ذکر حبیب ہے میرے لب پہ ذکر حبیب ہے ساڈا کتنا یوں چا نصیب ہے جی ساڈا کتنا یوں چا نصیب ہے کہ خدا بھی جی قریب ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے قبل دو تین جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس مہینے کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم شہادت ہے اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول سے اہل بیت رسول سے امام جعفر الصادق آپ کی بھی یوم وصال ہے، یوم شہادت۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر بڑے شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جنگوں کے اندر خود شرکت کی اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر جو مقام، جو مرتبہ اور جو لقب حضرت امیر حمزہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا وہ قیامت تک کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے چچا سید الشہداء ہیں، یعنی شہداء کے سید ہیں۔ تو بڑے بڑے شہید گزرے اور گزرتے رہیں گے، آج بھی فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر شہداء اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، مگر ایک ٹائٹل جو خاص
نبی محتشم تاجدار کائنات آپ کے چچا کو خود سرکار دو عالم نے عطا کیا، وہ کسی اور کے حصہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ وہ چچا ہیں کہ ان کی بھی محبت ہمیں ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے خاندان سے بڑا پیار ہے، اپنے سارے چچاؤں سے بڑا پیار ہے، مگر سب سے زیادہ جس چچا سے میں پیار کرتا ہوں وہ میرے چچا امیر حمزہ ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ شہدائے احد کا کیا مقام ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ کوئی ان کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرے، فرمایا شہدائے احد اس سلام کا جواب اپنے مزارات میں سے خود عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کوئی میرے چچا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کے بعد میری بارگاہ میں حاضر ہو اور میرے چچا کا وسیلہ پیش کرے تو فرمایا میں اپنے چچا کے وسیلے کی لاج رکھتے ہوئے اپنے آنے والے امتی کی فریاد بھی سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ تو آپ کا یوم شہادت ہے۔ اور ایک روایت صرف پیش کر دوں کہ اس جنگ کے اندر 70 سے زیادہ شہداء نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا، مد مقابل 3000 اور اس سے زائد کفار تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اللہ پاک نے وہ شان عطا کی، اور سورہ آل عمران آپ مطالعہ کریں، اب وقت نہیں ہے، اس کی آیت نمبر 120 سے لے کر 180 تک تسلسل کے ساتھ کسی غزوہ کے لیے قرآن نے اتنی آیات استعمال یا ان کی شان کے اندر نہیں آئیں جتنی غزوہ احد کے بارے میں آئی ہیں۔ اور انہی آیات کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے مومنین ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم میں سے اپنا آخری نبی اور فضیلت والا اہمیت والا نبی تمہیں عطا کر دیا۔ ارشاد فرمایا نبی محتشم تاجدار کائنات نے کہ جب ان کی روحیں پرواز ہو گئی نا، جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر، تو ان کی روحوں کو اللہ پاک نے سبز پرندوں کے پیٹوں کے اندر، ان کے بطن کے اندر قید کر دیا۔ اب وہ سب جو سبز پرندے تھے وہ جنتی پرندے تھے، وہ ان کی روحوں کو لے کر اڑنا شروع ہو گئے۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کبھی وہ سبز پرندے عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں، جو لال ٹہنے ہیں، کبھی ادھر جا کے گھومتے، کبھی عرش کے سائے تلے گھومتے، کبھی وہ گھومتے گھومتے جنت کے اندر، جنت کی نہروں کے اندر پہنچ جاتے، وہاں سے سیراب ہوتے۔ تو جب یہ سارا منظر ان پاک روحوں نے، شہداء کی روحوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ مولا ہمیں تو ہماری جانیں واپس لٹا دے۔ تو اللہ کریم نے پوچھا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ ان کا وجہ یہ ہے کہ ہم جا کے اہل دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو مقام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم شہیدوں کو عطا کیا ہے، وہ ابھی تک کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ تو اس لیے جو مدینہ پاک گئے ہیں، اللہ پاک ان کو بار بار پھر جانا نصیب کرے۔ یقین کریں کہ احد کے مقام پہ جاتے ہیں، سید الشہداء کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، وہاں ایک الگ ہی کیف ہے، الگ سرور ہے، الگ خوشبو ہے، کیونکہ خاص وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ ان کے روح کے اصالِ ثواب کے لیے اور جمیع امت مسلمہ کے اصالِ ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں۔